أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ سب جو روئے زمین پر ہیں ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی 8 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں شکر کی تعریف اور اس کی نعمتیں اور ناشکری کرنے والوں کا انجام بد کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہ بالکل واضح کر دیا گیا کہ جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اگر اس کا شکر ادا کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سب اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر آ جائیں تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے اس بات کی، وہ تو بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی شکر، یہ سب یہ مت سمجھو کہ اس سے اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے تم کو سکھایا ہے کہ تم نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کا شکر ادا نہ کرو گے تو کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو اس کا شکر ادا کرنے والی ہے، اس کی دیگر مخلوقات۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں۔ کوئی شے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان نہیں کر رہی ہے، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کس انداز میں پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اور سارے فرشتے اور دیگر ساری یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس میں بالکل یہ واضح کر دیا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تم بہت بڑا احسان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے وہ ان تمام چیزوں سے، کیونکہ عام طور پر کوئی ذرا سا عبادت گزار ہو جائے یا تھوڑا نیک ہو جائے یا اس کی کوئی اچھے عمل ہوں تو اس پر ناز کرنے لگتا ہے۔ یہ آیت اس کو متنبہ کرتی ہے، خبردار کرتی ہے کہ تم اپنے عمل پر ناز مت کرو، اپنے شکر ادا کرنے پر ناز مت کرو، کیونکہ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تم یہ مت کہو کہ میں نے یہ فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا، یہ اللہ پر احسان مت رکھو۔ یمنون علیک ان اسلموا فإن لم تؤمنوا، یعنی تم احسان مت جتاؤ اپنے اسلام کا، مسلمان ہونے کا یا اچھے اعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ہدایت سے نواز دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تو اس میں واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، سورہ فاطر 22 پارے میں فرمایا اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، سب فقیر ہو اور محتاج ہو، اور ایک اللہ ہی واحد جو ہے غنی ہے، وہی غنی ہے، اس کے علاوہ سب کے سب تم فقیر ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سورہ زمر 23 پارے میں فرمایا گیا اگر تم اس کی ناشکری کرو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ناشکری سے بے نیاز ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ خوش نہیں ہوتا تمہارے کفر سے، راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ،
اور اگر تم شکر کرو تو پھر اس کو پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور پھر تم سب کے سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور وہ اس دن تم کو بتلا دے گا اور جتلا دے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کی حالوں سے تک واقف ہے۔ تو اس میں بالکل واضح ہوگی یہ بات کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کچھ اور چیز ہے۔ مشیت تو یہ ہے کہ ساری چیزیں دنیا میں رکھ دی گئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ حرام چیزیں بھی ہیں، ناجائز چیزیں بھی ہیں، اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو یہاں پر رکھ کر انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کی آزمائش ہو۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو جو ہے اختیار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی رضا نہیں ہے، اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کی نعمتوں کو اس کی مرضیات کے مطابق استعمال کرنے والے بن جاؤ، اور اپنے آپ پر اکڑو مت، اور یہ مت سمجھو کہ میں نے فلاں کام کر لیا فلاں کام کر لیا۔ تمہارے شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث قدسی میں جو ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث کتاب البر میں اس کو نقل کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا اسی جو ہے آیت کے ذیل میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تمام انسان اور جن اور تمہارے میں کے تمام اول اور آخر سب مل کر اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تم سب مل کر، تمام جن و انس اور تمہارے تمام اول اور آخر سب مل کر اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور کوئی نافرمانی نہ کرتا ہو، تو بھی میری بادشاہت اور میری حکومت میں اس کی وجہ سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب کے سب روئے زمین پر جتنے ہیں انسان اور جن، اولین و آخرین، اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے اے میرے بندو، تمہارے اول اور آخر، تمہارے جن و انس سب مل کر اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ نافرمان اور فاجر ہے، تو بھی میری کبریائی اور میری بادشاہت، میری حکومت میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غنی ہیں، اس سے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے، اور فرما دیا کہ اے میرے بندو، تمام جن و انس اور اول آخر تم سب میں کے سب مل کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، مجھ سے حاجتیں مانگو، اور جو کچھ بھی تم نے جو مانگا ہے وہ سب کا سب میں تم کو عطا کر دوں۔ تو میرے خزانوں اور میری حکومت میں صرف اس قدر کمی ہو سکتی ہے کہ جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے کے بعد اس کے اوپر جو پانی لگتا ہے، بس اتنا ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے تو اتنے بڑے ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ وہ سب کو بانٹ دے تو بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اور سب کے سب اس کے شکر گزار بن جائیں تو اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اس کی بادشاہت اور سلطنت میں، اور سب کے سب اس کے نافرمان ہو جائیں اور اس کی بات نہ مانیں تو بھی اس کی بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی معلوم ہوتی ہے کہ بندہ کتنا حقیر ہے، کتنا عاجز اور بے بس ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا نہ سمجھے اور اس پر اپنے عمل پر غرہ نہ کرے، بس شکر گزاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شکر گزاری کرے، یہ اسی کے لیے فائدہ ہے، کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، وہ بڑی خوبیوں والے ہیں، اپنے آپ میں محمود ہیں وہ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح،
قوم عاد اور قوم سمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئی، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے منہ میں اپنے ہاتھ ٹھونس لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس سے ہمیں انکار ہے، اور جس بات کی طرف تم بلاتے ہو اس میں ہمیں شک ہے جس نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات بیان فرما رہے ہیں اور کفار قریش سے مخاطب ہے، اے کفار، کیا تم کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو پیدا فرمایا؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ قرآن میں کچھ ہی قوموں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ایسی بیسیوں قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور تکذیب کی وجہ سے اجاڑ دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قومیں جو جس کے بارے میں تاریخ جو ہے بتاتی ہے تم کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی قومیں ہیں جو ان کے بعد آئی، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، جس کو کوئی نہیں جانتا، تاریخ کے صفحات میں وہ کچھ بھی ان کی تاریخ سے لکھا ہوا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کو۔ تو اشارہ ہے ان قوموں کی طرف یہ کہ اس کی طرف جو پردے غیب میں چلا گیا۔ قوم سمود کا زمانہ غالباً 2500 سال قبل مسیح کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کتنی ہی قومیں آئی ایسی ہوئیں جس میں رسول مبعوث ہوئے، اور ان کے انکار اور سرکشی کے نتیجے میں عذاب الہی کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ یہ تمام واقعات تاریخ کے اوراق میں آج محفوظ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ضرور ہیں، اور ایسے کچھ حالات اور آثار ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جہاں یہ آثار پائے جاتے ہیں جن سے قوموں کی تباہی کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً ہڑپا جو پنجاب میں ہے، اور جو موہن جو دادو جو سندھ میں ہیں، اور لوتھل جو گجرات میں ہے، یہ 3 قوموں کے تعلق سے جو ہے ہندوستان میں آثار قدیمہ کی دریافت ہوئی، اور جب کھدائی کے دوران جو ہے یہ بستیاں نیچے سے نکلی، زمین دوست تھی، کہ ایک تو جو پنجاب کی یہ بستی جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ ہرپا، اور جو سندھ جو پاکستان میں چلا گیا ہے اس کی ایک بستی ہے موہن جو دارو، اور ایک بستی جو گجرات میں سے نکلی تھی جو لوتھل جسے کہا جاتا ہے۔ یہ سب قدیم بستیاں ہیں جو اپنی پوری تہذیب اور تمدن کے ساتھ زمین میں دفن ہوئی تھی، اور جن کا انکشاف اس دور میں ہوا۔ اور ان آثار قدیمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کی تہذیب مشرکانہ تھی، اس لیے عجب نہیں کہ ان قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے گئے ہو، اور ان کی دعوت توحید کو رد کر دینے کی پاداش میں اللہ کا عذاب زلزلہ کی صورت میں آیا ہو، اور اس نے ان قوموں کو زمین میں دفن کر دیا۔ ایسی کئی ایک قومیں اور تہذیب و تمدن کی جو ہے ایسی آثار پائے جاتے ہیں جو زمین دوز ہو چکے ہیں۔ آج کئی وقت کئی مقامات سے آپ کو اطلاعات ملتے جاتی ہے کہ فلاں مقام پر جب کھدائی چل رہی تھی تو اس کے نیچے سے ایک پورے کا پورا شہر برآمد ہو گیا، جس میں جو ہے ان کی تہذیب و تمدن کے آثار نمایاں پائے جاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کچھ ایسے آثار پائے جاتے تھے جس کو جو ہے کھوج کر نکالا گیا، وہ قومیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ یہ زمانہ قوم سمود کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ 2000 قبل مسیح کا زمانہ رہا ہوگا۔ تاریخ نے نہ ان قوموں کے نام محفوظ رکھے ہیں اور نہ ان کے رسولوں کے، ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ البتہ یہ آثار اس بات کی شہادت ضرور دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی شرک و کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کا کوڑا ان لوگوں کے اوپر برسا تھا۔ تو یہ آیت میں انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسی بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے تکذیب کی تھی اپنے رسولوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، ان کو نیست و نابود کر دیا، جن کا نام و نشان بھی تاریخ میں باقی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ لا یعلمہم الا اللہ، اور آہستہ آہستہ ہماری نظروں کے سامنے، دنیا کی نظروں کے سامنے وہ آتے جاتے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، لیکن وہ قوم نے کیا کہا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے منہوں کو بند کر لیا، اپنے منہوں میں اپنے ہاتھ ٹھونس لیے۔ مطلب یہ ہے کہ منہ کے اوپر انگلی رکھ لی اور کہا ان سے بات مت کرو، ان کی بات مت سنو، ان کی بات ہم نہیں سننا ہے، اور ان کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور ہم ان کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به،
اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم شک و شبے میں مبتلا ہیں، ہمیں اس چیز نے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ یہ تمام ان کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مٹا ڈالا، یہ اس کا تذکرہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف انداز میں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ یعنی اس لیے کفار قریش کو بھی جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کو پتہ ہے کہ کچھ قوموں کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور بہت سی ایسی قومیں ہیں جس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور ان کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے تھے، لہٰذا تم اب عبرت حاصل کرو اور تم اس قسم کے کام مت کرو کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔